السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفاق سے بچائے اور ایمان کی اچھی حالت میں رکھے۔ تو چلیے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور کون ہے، اظلم، اس سے بڑا ظالم، ممن، جو کہ افترا باندھے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کاذباً، جھوٹ، او کذبا، اور یا جھٹلائے، بیاآیاتہ، اس کی آیتوں کو، لا انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ظالم کہا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کس طریقے سے؟ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اور اس کی آیتوں کو جھٹلا کر، اور ایسے لوگ ظالم ہیں جو کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا، این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، الذین، جن کو کنتم، تم تھے، تزعمون، معبود خیال کرتے، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا تھا۔ 360 بت تو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے نا۔ آپ کو فار عرب کی ذہن میں ایک مثال لے کر آئیے، تخیل لے کر آئیے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام بت جو انہوں نے نام رکھ کے، لات، منات، عزیٰ، میلے لگ رہے ہیں، ان میں بھی بتوں کی خرید و فروخت ہے، تھان بنائے ہوئے ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، تو ایک بازار گرم تھا شرک کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے ماحول میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اس دن، جس دن ہم جمع کریں گے، اس دن ان شریکوں کو بلا لاؤ جس کو تم اللہ کے ساتھ معبود بناتے تھے۔ ثم پھر لم، نہیں تکن، ہوگی، فتنتہم، ان کی کوئی معذرت، الا، مگر، ان کے، قالوا، وہ کہیں، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربینا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک ہی نہیں تھے۔ اس دن اللہ کی قسم کیسے وہ کھا سکتے ہیں جبکہ اللہ کو دنیا میں انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ اس دن ان کی یہ جو معذرت ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، کذبوا، علی انفسہم، ان اپنی اوپر کیسا جھوٹ باندھا، وضل، اور اب گم ہو گیا، غائب ہو گیا، عنہم، ان سے، ما، جو کانوا تھے، یفترون، جھوٹ باندھتے، اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ معبودان باطل کو ٹھہراتے تھے، اور پھر اپنے اوپر بھی جھوٹ بول دیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو بہتان ہے، الزام ہے، جو اپنے اوپر ہے، جو اللہ کے اوپر ہے، وہ سارے غائب ہو گئے ان سے۔ دلہ، ایک معنی اس کا ہوتا ہے غائب ہو گئے، غائب ہو گئے، چلے گئے، گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من یستمع، جو سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، تجسس کے لیے سنتے ہیں، برا چاہنے کے لیے سنتے ہیں، اس کو جھوٹ سچ مکس کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ اس لیے کان لگا کے نہیں سنتے کہ آپ کا بات کو سن کر اس پہ عمل کریں اور بڑے غور سے سنیں اور ایمان لانے والے دل سے سنیں، نہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنۃ، پردہ، یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، ما فی آذانہم، ان کے کانوں پر، وقر، بوجھ ہے، وَإِن یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی، لا یؤمنوا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہا، اس پر، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یا یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، اور وہ لوگ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا، مگر، اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں پھر بھی کوئی ایسی جھگڑالو بات ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، آڑ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے حق بات کو سن کر اس پر ایمان نہیں لاتے، اور قرآن پاک کو وہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی سمجھتے ہیں۔ اور ان کے عذاب جو ہے، ان کو اگر وہ چل پھر کر دیکھیں زمین میں تو ان کو پتہ چلے کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر آئے تھے۔ وَهُمْ، اور وہ، ینہون، روکتے ہیں، عنہ، اس سے، وینأون، اور بھاگتے ہیں، عنہ، اس سے، اور یہ اللہ کے قرآن اور نبی کی اطاعت سے خود بھی رکتے ہیں، خود اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، نہیں آتے اس طرف، اور پھر دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں ہلاک کر رہے، الا، مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ روک رہے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، ترا، آپ دیکھیں، عید، جب وقفوا، کھڑے ہوں گے، علی النار، آگ کے کنارے پر، فقالوا، پس کو کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نرد، ہم لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب، اور ہم نہ جھٹلائیں، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون، اور ہم ہو جائیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔
اس دن جب آگ ان کے سامنے ہوگی، آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش اب ہم لوٹ جائیں تو اب ہم نہ جھٹلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی موت عطا فرمائے، مومنین میں سے رکھے، ایمان والوں میں سے اٹھائے۔ مایوسی کا ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، جو ان کافروں کا اس دن ہوگا۔ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، ما کانو اور جو تھے، یخفون چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو وہ لوٹا دیے جائیں، لعادو پھر بھی ویسے ہی کریں۔ یہ اللہ کی ذات ہے نا جو کتنا علم رکھنے والی ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوٹا دیے جائیں پھر بھی وہ ایسے ہی کریں، لما جو نہو ان کو منع کیا گیا، نہو اس سے، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ لَكَاذِبُونَ ضرور جھوٹے ہیں، اس دعویٰ میں بھی وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اس دعویٰ میں بھی وہ جھوٹے ہیں کہ ان کو لوٹا دیا جائے تو وہ بڑا کچھ کریں، نہیں، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقال اور بولے، ان ہی یا نہیں یہ، الا مگر حیاتنا دنیا، دنیا ہی کی زندگی ہے۔ دیکھ لیجیے آج یہی عقیدہ ہے یورپ کا کہ یہی زندگی ہے، اسی میں کرنا جو کچھ کرنا ہے، حالانکہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، اور وہ جو دائمی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایمان کا عقیدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے، اور اپنے حبیب سے محبت اور عشق کا تعلق عطا فرمائے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ نہ اٹھانے کا عقیدہ جو ہے نا، انہوں نے اس عقیدے نے ان کو برباد کر دیا۔ وَلَوْ اور اگر ترا آپ انہیں اس وقت دیکھیں، اذ جب وقفوا وہ کھڑے ہوں گے، علی ربہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قال فرمائے گا، الیس کیا نہیں، ھذا یہ بالحق کی حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائے گا، کیا یہ زندگی حق نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو نا آخرت کی زندگی کو۔ قالو پھر وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا اور ہمارے رب کی قسم، قال فرمائے گا، فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون جس کا تم انکار کرتے تھے۔ قیامت کے مناظر اس لیے بیان کیے گئے کہ کفار عرب جو ہے ان پر جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو وہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو منظر بیان کیے، دو دفعہ ایک منظر کشی کی کہ قیامت پر شاید ان کے دل اس چیز کی طرف راغب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ بھی لوٹا دی جائیں تو ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ سرکشی کی طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ تو رکوع نمبر 3 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔